خواجہ آصف بھی ان دنوں لندن تھے جب میاں نواز شریف کے گھر ایون فیلڈ فلیٹس پر لوگوں نے یلغار کی، وہاں پہ نعرے لگاتے رہے، چور چور کے نعرے لگائے گئے، اور کچھ لوگوں نے جذباتی ہو کے دروازے توڑنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا خواجہ آصف کی طرف سے۔ وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے، وہاں پہ موجود تھے جب یہ سارا کچھ ہوا۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران اس کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار کیا، زبردست قسم کی دھمکیاں دی، اور اپنے رویوں کے بارے میں بھی کہا، اور انتقام کو جس طریقے سے وہ اس کو انتقام کہہ رہے تھے، دشمنی کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ خواجہ آصف نے بہت ہی اشتعال انگیز تقریر کی، دھمکیاں دی حکومت کو، اور اس کا دبنگ طریقے سے انہی کے لہجے میں جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ کیا جائے گا ہم بھی ویسا ہی جواب دیں گے۔ اور خواجہ آصف نے جس قسم کی تقریر کی، مراد سعید نے اسی قسم کا ان کو جواب دیا، لیکن انہوں نے بہرحال اس معاملے کی، وہاں پہ جو حملہ ہوا میاں نواز شریف کے گھر پر، اس کی انہوں نے مذمت بھی کی اور لا تعلقی کا اظہار بھی کیا۔ پہلے سنتے ہیں کہ خواجہ آصف نے اس حوالے سے کیا تڑیاں دی، کیا دھمکیاں دی، کیا کچھ کہا، اور کس حد تک جانے کا انہوں نے اعلان کیا۔ اس سیاسی دشمنی کو میری درخواست ہے ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہ کریں۔ ہم دشمنیاں نبھانا بھی جانتے ہیں، ہمیں مجبور نہ کریں۔ اگر ہمارے قائد کے گھر کے اوپر جہاں پہ وہ اور اس کی فیملی رہ رہی ہے وہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ ہر ہمارا مخالف جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہے، وہاں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ تو بھئی کریں پھر آپ حملہ، یہاں بھی کریں حملہ، اپنے حلقے میں آپ کریں۔ آپ نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا، جس طریقے سے آپ نے آئینی ترمیم منظور کی تھی، لوگ آپ ساتھ کھڑے تھے، بالکل وہاں پہ آپ لوگ تنہا تھے۔ لوگ ایمانداری سے دیکھتے ہیں کہ کون بندہ ایماندار ہے، کون بے ایمان ہے، کون بددیانت ہے، کس نے ملک کو لوٹا ہے، اور کس نے وہ آئینی ترمیم جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منفی طور پہ آپ لوگوں نے کی تھی، اس کا کیا رد عمل ہوا تھا۔ آپ کا بھی لوگوں نے منہ کالا کیا تھا، احسن اقبال کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اور باقی وزراء گھروں میں چھپے پھرتے تھے۔ آپ لوگ انتقام لیں گے، آپ لوگ وہ مقابلہ کریں گے کہ آپ کے اوپر کرپشن کی وجہ سے اگر لوگ آپ کے ساتھ ایسا کچھ کر رہے ہیں تو آپ اس حد تک کیسے جائیں گے؟ چاہے وہ لندن ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں میں صرف ہماری سیاسی روایات میں چیزیں شامل نہیں ہیں۔ جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ کون سی روایات تھیں؟ میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، شہباز شریف یہاں سے لوگوں کو وہاں لے کے گئے، حملہ کیا گیا، وہ کون سی روایات تھیں؟ اور پھر بے نظیر بھٹو کی جس طریقے سے تصویریں آپ گراتے رہے، عمران خان کے حوالے سے جو کچھ آپ لوگ کہتے ہیں، جس طریقے سے -1 کی بات کرتے ہیں اور دیگر جو الزامات لگاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کون سی روایات ہیں؟ آگے بھی سنیے خواجہ آصف صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ نہ ہماری ٹریننگ میں شامل ہیں یہ چیزیں۔ پچھلے 4-5 سال میں پاکستان کی سیاست میں جو انٹروڈیوس کی گئی ہیں، یہ تباہی کا باعث بنے گی، آپ کی، میری، سسٹم کی، سیوان کی۔ تو یہی تو آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ سسٹم جہاں بھی جاتا ہے چلا جائے، لیکن عمران خان کی حکومت نہیں چلنی چاہیے۔ آپ لوگوں کی تو خواہش پوری ہو رہی ہے کہ فوج آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، لیکن عمران خان یہاں پہ نہ رہے، -1 ہو جائے۔ تو یہی تو آپ کی خواہش ہے۔ جناب والا، یہ کیا خٹک صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہے، میرے محترم ہیں، باقی بھی جو دوست بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ میں ہمارے محترم ہیں۔ Is this the way you want؟ جس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے یہ محترم ہے، مراد سعید نے بھی یہی بات کی ہے کہ آپ بھی محترم ہیں، آپ کا وزیر اعظم بھی محترم ہے، ان کی فیملی بھی محترم ہے، وہاں پہ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا، مذمت بھی کی ہے، لیکن یہ بھی انہوں نے باور کروا دیا جو ہم بعد میں آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پہ جس محل میں میاں نواز شریف رہ رہے ہیں وہ کن پیسوں سے بنا ہے، منی ٹریل آج تک نہیں دی ہے،
وہ جو بھی وہاں پہ رقم خرچ ہوئی ہے، جو پیسہ خرچ ہوا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو ایسے محل کو تو پھر چور محل کہنا چاہیے۔ آگے دیکھیے خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے۔ The cooperation of the opposition parties, this is not the way. یہ تو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، یہ تو جنگ کا جو ہے وہ پیغام دیا جا رہا ہے، ہم اس کے لیے بھی ریڈی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بھی سب سسٹم لپیٹا جائے گا۔ یہ بات ہم نے کر دی کہ سسٹم لپیٹنے کے لیے آپ لوگ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اگر تیار ہیں جنگ کے لیے تو جنگ کا ماحول بھی آپ لوگوں نے ہی قائم کیا ہے، تیار کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہوا ہے 3 دن جس کی لیجسلیشن لانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، 3 دن، اس کے پیچھے بھی جو سازش ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کیوں ہوا ہے۔ یہ بھی سازش آپ لوگوں ہی کی طرف سے کی گئی تھی۔ جس طریقے سے اس معاملے کو بڑھایا گیا، جس طریقے سے اس معاملے کو اٹھایا گیا، اسی چیف جسٹس نے جس کو آپ گالیاں دیتے ہیں، اس حوالے سے آپ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو وہ معاملہ بالکل سادہ تھا۔ اس میں اس حکومت کا کیا قصور تھا؟ جس طریقے سے آپ لوگ ایکسٹینشن دیتے رہے، زرداری صاحب نے ایکسٹینشن دی، اسی طریقے سے اس حکومت نے بھی ایکسٹینشن دے دی، اس کے اوپر بھی آپ لوگ لال پیلا ہو رہے ہیں۔ آخری حد تک پیچھا کریں گے، ہمیں پرووک نہ کریں۔ ہم سیاست کی جو روایات ہیں ان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، سیاست کو سیاست رکھنا چاہتے ہیں، سیاسی دشمنی کو پرسنل دشمنی یا ذاتی دشمنی میں کنورٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اچھی بات ہے، مگر ماضی میں تو آپ لوگ یہ سارا کچھ گند شند ہر چیز آپ لوگ کرتے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کرتی رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، عمران خان کے خلاف تم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ذاتیات تک آپ لے گئے سیاست کو۔ بے نظیر بھٹو کی تصاویر جس طریقے سے گرائی جاتی رہیں، جس طریقے سے ان کو خطابات پیلی ٹیکسی کے دیتے رہے، اصل میں تو وہی آپ لوگوں کی روایات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے آج مفاہمت کا ہاتھ اپوزیشن کی طرف بڑھایا جائے تو آج ہی -1 دشمنی ادھر ادھر کی جو الزامات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اور یہ لوگ بالکل عمران خان کے ساتھ اسی طریقے سے ملیں گے جس طریقے سے جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میں اشارہ کروں تو یہ سیاستدان دم ہلاتے چلے آئیں، اور دم ہلا کر چلے آنے والوں میں کون آگے آگے ہوتا تھا؟ خواجہ آصف سب سے زیادہ اس حوالے سے بہتر جانتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیے مراد سعید نے قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کے اٹھائے ہوئے سوالات کا کیا جواب دیا، آئیے سنتے ہیں مراد سعید کی زبانی۔ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہا کہ ووٹ کو عزت دو اور پھر خود کہا کہ مجھے اجازت دو، تو یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ ایک سوال اس میں یہ تھا۔ دوسرا سوال کیا تھا اسپیکر صاحب؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم یہاں پہ دیار غیر میں بیٹھ کے محنت مزدوری کر رہے ہیں، اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے ہم ہر طرح سے پاکستان کے سفیر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ ہمیں ذرا بتائیے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو لندن میں مظاہرہ کرنے والوں کی طرف سے اٹھائے گئے تھے، جن کا ذکر مراد سعید قومی اسمبلی میں کر رہے ہیں۔ کہ آپ ہمیں ذرا اس سوال کا جواب دیجئے کہ یہ بڑے بڑے محلات جو بنے ہیں یہ پاکستان کا پیسہ تھا اور یہ پاکستان کیسے آ گیا؟ تو اسپیکر صاحب کچھ سوال جینون ہوتے ہیں، اور اسی اپارٹمنٹ اور فلیٹ کی بات کرتے ہوئے میں ایک دفعہ قوم کو پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جناب اس وقت جو آپ نے سپیچز سنی تو یہ وہ جائیدادیں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، پتہ نہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسپیکر صاحب اب آتے ہیں اصل ایشو کے اوپر۔ جی اب آتے ہیں اصل ایشو کے اوپر۔ اسپیکر صاحب یہاں پہ ایک بڑی دھمکیاں دی گئی، ہم آپ سے یہی ایکسپیکٹ تو کرتے ہیں۔ انہوں نے ماضی میں کیا کیا تھا کہ کبھی ہمارے لیڈر عمران خان کے گھر والوں کے اوپر ماربل کا پتہ نہیں کسی کا کیس بنا دو، کبھی دہشت گردی کے پرچے ان کے اوپر کاٹو، کبھی گھروں کو کے سامنے کسی کو بیچے۔ یہ تمام چیزیں ان کی تاریخ رہی ہے اسپیکر صاحب، اور ابھی بھی جس انداز سے دھمکیاں دے رہے تھے تو میں ان کو جواب دیتا چلوں کہ گرچہ ہم کچھ بھی نہیں ہے لیکن
سر ہتھیلی پہ سجا سکتے ہیں، کوئی بھیجے تو کسی ساحل پر کشتیاں ہم بھی جلا سکتے ہیں. یہ دھمکیوں کا کلچر نہیں چلے گا اسپیکر صاحب. میں چند سوال کرتا ہوں، اور انہوں نے جس انداز سے یہ نیریٹو بنایا نا، اس کو کہتے ہیں اسپن ڈاکٹرائن. ان کو پتا تھا کہ آج ان سے سوال ہوگا کیونکہ لندن سے آپ کی واپسی ہوئی ہے. کچھ سوال ہوں گے جو پوری قوم آپ سے سننا چاہتے ہیں. نمبر 1، پہلا سوال کہ کتنی محنت آپ سب کو کرنی پڑی کہ جب سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا، پاناما پیپر سامنے آئے، تو آپ ایک بندہ بیٹھ کے یہاں پہ ہمیں لیکچر دیتے رہے کہ یہ ان کی جائیدادیں نہیں ہیں، اور پھر اسی جائیداد میں ان کے ساتھ ملتے ہوئے آپ کو کیسے فیل ہوا؟ آپ نے سوال نہیں کیا اپنے خیال سے کہ اگر آپ نے یہ جائیدادیں بنائی تھی تو پھر ہم سے کیوں 4-5 سال جھوٹ بلوایا؟ آپ نے یہ سوال نہیں کیا؟ کیا پاکستانی قوم نے اگر آپ سے سوال کیا کہ آپ میرے وزیر خارجہ تھے، آپ میرے وزیر دفاع تھے، تو کس طرح آپ وہاں پہ موچی دوبی چوکیدار کے کاروبار کر سکتے تھے اور اقامے آپ نے رکھے تھے؟ کیا جنون سوال نہیں ہے؟ اسپیکر صاحب، اگر ان کو 15 لاکھ تک تنخواہ ملتا تھا وہاں پہ، تو یہ تو پاکستانی ایوان کا اس نے حلف لیا تھا، اس نے تو وزارت کا حلف لیا تھا، اس نے تو پاکستان کی وزارت دفاع کو چلانا تھا، اس نے تو پاکستان کی وزارت خارجہ کو چلانا تھا. اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے تو کیا اس کا جواب دینا بنتا نہیں ہے؟ کیا آپ ان کے لیے کیا خدمات دے رہے تھے؟ کیا یہ سوال غلط ہے؟ اگر تیسرا بندہ ان کے ساتھ احسن اقبال جو گیا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس کے جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، اس کا سوال کرنا کیا بنتا نہیں ہے؟ کیا اس نے جو اپنے بھائی کو غلط طریقے سے ٹھیکے دلوائے، اس کا سوال بنتا نہیں ہے اسپیکر صاحب؟ تو اگر کوئی آپ سے سوال کرے گا تو آپ پارلیمنٹ آئیں گے اور انگلیاں ہلا کے دھمکیاں دیں گے؟ کیا آپ نے شہباز شریف سے یہ سوال کیا کہ جو آپ کا ٹی ٹی اسکینڈل آیا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک پریس کانفرنس کی، آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، شہباز شریف نے کہا کہ میں شہزاد اکبر کو اور برطانوی صحافی کو کورٹ لے کے جاؤں گا، برطانیہ کی عدالت لے کے جاؤں گا. ڈیوڈ روز ہے اسپیکر صحافی کا صاحب نام. آج تک نہیں لے کے گئے، لیکن شہباز شریف تو آگے بڑھا اور اس نے کیا کہا؟ کہتے کہ پاکستان کی عزت، ملک و قوم کی عزت داؤ پہ لگی ہے. الحمدللہ شہباز شریف وہ عزت بچائے گا اور برطانیہ کی عدالت میں سرخرو ہوگا. کیوں نہیں گیا؟ اسپیکر صاحب، انکشافات ہوئے ہیں، انہوں نے آج یہ ایشو بنایا، ان کو پتا تھا کہ ان سے سوالوں کے سوال کیا ہے. دیکھیں اسپیکر صاحب آپ تشریف رکھیں، پھر خاموشی سے سنیں، خاموشی سے. اسپیکر صاحب انہوں نے کہا میں کچھ دیر بعد اس ایشو کے اوپر بات کر لوں گا. پہلے جو انہوں نے رجسٹریشن کی بات کی، اسپیکر صاحب آپ کے اوپر بڑا تنقید کیا تھا کہ آپ کی وجہ سے اتنے آرڈیننسز پاس ہوئے. آج میں ریکارڈ لے کے آیا ہوں اور سنیے گا. آپ مراد سعید نے اس کے علاوہ بہت کچھ کہا، وہ پوری دنیا نے سن لیا. بہرحال ہمارے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے اتنی ویڈیو ہی کافی تھی، جس میں مراد سعید نے خواجہ آصف کے سوالات کا بھرپور جواب دے دیا. اللہ حافظ.